العائمة أم المعصومين أم العلوم أم الهدى أم الحسن أم الحسين أم المحسن أم العباس وأم أبيها السيدة فاطمة الزهراء اللهم صل على محمد وآل محمد ولعن الله تعالى على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم إنك لتدعو إلى صراط مستقيم بلندتر صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. سب سے پہلے ابتدائی گفتگو میں آپ تمام احباب کو خدا کے گھر میں خدا کے مظہر کی آمد پر ماشاءاللہ ہدیہ مبارکباد پیش کرتا ہوں اور آپ تمام کی طرف سے ترجمانی کرتے ہوئے بسم اللہ اپنے آقا و اپنے مولا سرکار ولی العصر کی بارگاہ میں ہدیہ تبریک پیش کرتا بسم اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ہم دو بزرگی اور تعریفیں ہیں اس پروردگار کے لیے بے شک. جس نے ہماری زبانوں اور ہماری سماعتوں کو اس قابل بنایا واہ واہ. کہ ہم ان کا ذکر کر سکیں جنہوں نے اس کے ذکر کو بلند کیا. نعرہ حیدری. اس شکر پروردگار کے بعد اپنی کم علمی کا اعتراف کرتے ہوئے یہ لفظ ضرور کہوں گا کہ ہم میں سے کوئی نہیں بتا سکتا کہ یہ کب تھے اور ہم میں سے کوئی نہیں بتا سکتا کہ یہ کیا تھے. ہم ان کے حقیقت کا ذکر کرنے کے لیے نہیں آتے، ان کی فضیلت کا ذکر کرنے کے لیے. ان کی حقیقتوں سے یہ پروردگار واقف ہے. بے شک. واہ 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 واہ. یہ ان کا لطف اور کرم ہے کہ انہوں نے ہمیں اپنی محبت اور اپنی مودت عطا فرمائی. نعرہ حیدری. میں نے آپ کے سامنے سورہ مبارکہ شورى سے بڑی جلدی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے جس میں خداوند متعال نبی سے کہہ رہا ہے کہ میرا حبیب متوجہ بسم اللہ بسم اللہ. انک لتدعو الی صراط مستقیم. مستقیم. واہ واہ. ان سے کہیں اور انہیں بلا صراط مستقیم کی طرف. واہ 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 ماشاءاللہ. اللہ نبی سے کہہ رہا ہے کہ میرا حبیب تو اپنے امتیوں کو صراط مستقیم کی طرف بلا. واہ واہ. میں نے عرب کے جس ماحول میں تمہیں بھیجا ہے تمہیں صراط مستقیم کی طرف بلا. واہ واہ. بسم اللہ. بلانا کس نے ہے؟ اللہ نے. کس کے ذریعے بلوانا ہے؟ نبی کے ذریعے. بے شک. اور بلوانا اللہ نے اپنی طرف سے نہیں. واہ واہ. صراط مستقیم کی طرف. واہ 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 واہ. بسم اللہ. بسم اللہ. جی گاڑیاں ہیں تین، آپ لوگ یہاں پہ آتے ہیں ریگولرلی، آپ کو پتہ ہے. ٹیکسی کھڑی ہے، وین اس طرف وہ موو کر رہے ہیں، اس کے پیچھے دو جس نے کی بھی ہیں انہیں پتہ ہے. یہ جو دیوار کے سامنے نا اس طرف کھڑی ہیں تین گاڑیاں، وہ موو کر دیں کیونکہ آگے بڑا مسئلہ ہوتا ہے پلاننگ پرمیشن. بسم اللہ بسم اللہ. بلاک کر رہی ہیں. وہ سامنے جو تینوں گاڑیاں کھڑی ہیں، ایک وین کھڑی ہے گولڈن کی، پتہ نہیں جی ماشاءاللہ. چلیں جس کی سامنے اس طرف، یہ بالکل ڈور کے سامنے تین طرف. ٹھیک ہے. بلند تر صلوات ماشاءاللہ. ماشاءاللہ. بسم اللہ بسم اللہ. خدا کہہ رہا ہے کہ تو بلا، اس کا مطلب ہے کہ اللہ بلوانا چاہتا ہے. واہ واہ. نبی بلا رہا ہے. بے شک بے اور شک. بلانا ہے صراط مستقیم. واہ واہ. اس آیت میں تین چیزوں کی طرف اشارہ ہو. بے شک. ایک اللہ، ایک نبی اور ایک صراط مستقیم. واہ واہ ماشاءاللہ. صراط مستقیم اللہ نہیں، اللہ حکم دے رہا ہے. بسم اللہ. اللہ یہ نہیں کہہ رہا میرا حبیب انہیں میری طرف بلا. اللہ کہہ رہا ہے کہ صراط مستقیم کی طرف. جہاں اللہ نے اپنی طرف بلانے کا اشارہ کیا وہ آیت بھی قرآن موجود. بسم اللہ. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ. اے میرا حبیب میں نے تجھے شاہد بنا کے بھیجا، مبشر بنا کے بھیجا، نذیر بنا کے بھیجا. کیوں؟ داعیا الی اللہ، تاکہ تو انہیں بلائے اللہ کی طرف. واہ واہ ماشاءاللہ. جہاں خدا نے اپنی طرف بلانے کا اشارہ کیا وہاں خدا نے ساتھ ایک شرط اسی آیت میں آگے لگا دی، داعیا الی اللہ باذنہ. تو انہیں بلا اللہ کی طرف لیکن اللہ کے اذن سے. اس کا مطلب جو بھی اللہ کی طرف بلائے
اس کے پاس اللہ کا اذن ہونا ضروری ہے. اذن پروردگار کے بغیر کوئی بھی اللہ کی طرف بلا نہیں سکتا. اس آیت میں خدا اپنی طرف بلانے کا نہیں کہہ رہا. خدا کہہ رہا انہیں بلا صراط مستقیم کی طرف. دعوت دے ان کو، لتدعو، دعوت دے ان کو مخاطب کر کے بلا. کس کی طرف؟ صراط مستقیم کی طرف. بسم اللہ. صراط مستقیم اللہ نہیں، صراط مستقیم نبی نہیں. صراط مستقیم اللہ اور محمد کے درمیان ایک مشترکہ خواہش کا نام ہے، جس میں اللہ چاہتا ہے کہ یہ لوگ صراط مستقیم پہ آئیں، نبی چاہتا ہے یہ لوگ صراط مستقیم پہ آئیں. اس کا مطلب صراط مستقیم لا الہ الا اللہ نہیں ہے، صراط مستقیم محمد رسول اللہ نہیں ہے. اللہ کی خواہش ہے، نبی بلا رہا ہے. اہل سنت کتابوں کے حوالے کنز الایمان ہو جائے، جلال الدین سیوطی ہو جائے، جتنی عربی فارسی کتابیں چاہو ممبر پہ ڈھیر کرنے کے لیے تیار ہو. جب پوچھا گیا رسول سے یا رسول اللہ ما ھذا صراط مستقیم، یہ صراط مستقیم کیا ہے؟ رسول نے مجمع میں بیٹھے ہوئے علی کی طرف انگلی کا اشارہ کیا کہ میں ھذا علی صراط مستقیم. سورہ حمد واجب ترین سورہ. بے شک. ہر سورت نماز میں بدلی جا سکتی ہے، یہ نہیں. بسم اللہ. اللہ نے اس کو اتنا واجب کیا ہے کہ ہر ایک نمازی پہ واجب ہے. نماز مکمل ہی نہیں جب تک حمد نہ پڑھے. بے شک. بسم اللہ. حمد میں اہدنا الصراط المستقیم. ایک ترجمہ یہ کہ ہمیں صراط مستقیم دکھا، ایک ترجمہ ہمیں صراط مستقیم پہ قائم رکھ. ترجمے دونوں کے ٹھیک. آپ کہیں گے کیسے ہو سکتا دونوں کے ترجمے ٹھیک ہو؟ جس نے کہا دکھا اس نے ابھی تک وہ دیکھا ہی نہیں. اگر انہوں نے دیکھ لیا ہوتا وہ کبھی نہ کہتے دکھا. اور جنہوں نے کہا قائم رکھ انہوں نے مان لیا ہے. مستقیم عربی زبان میں دو نقطوں کے درمیان ایک سیدھی لائن ہو. بسم اللہ. جس میں کجی نہ ہو، جس میں ٹیڑھا پن نہ ہو، جو سیدھی ہو اور دو نقطوں کے درمیان. صدقے صدقے. بسم اللہ. صراط مستقیم اللہ نہیں، صراط مستقیم نبی نہیں. لا الہ بلانے والا ہے، محمد رسول اللہ دعوت دینے والا ہے، اور صراط مستقیم ہے علی الولی. سبحان اللہ. بسم اللہ. بے شک. اب اللہ کہہ رہا ہے صراط مستقیم پر بلا. بسم اللہ. اچھا جو بھی چیز اللہ کی نشانی ہے وہ اپنی طرف بلاتی ہے، لیکن اپنے میں نہیں بلاتی. بات مشکل ہو تھوڑا سا. خانہ کعبہ مسلمانوں کو اپنی طرف بلاتا ہے. سارے مسلمانوں کو کعبہ آواز دیتا ہے، اس لیے مسلمان خانہ کعبہ میں جا کے لبیک حاضر، تو نے بلایا ہمارا. بسم اللہ. یہ لبیک، یہ حاضری اللہ کے گھر میں جا کے کیوں لگوائی جاتی ہے؟ اس لیے کہ اس نے بلایا تھا. بسم اللہ. اس نے بلایا اب ہم آ گئے لبیک. پھر مالک تو نے بلایا ہم حاضر. لیکن جو بھی کعبہ کو بلائے وہ کعبہ تک جاتا ہے، کعبے میں نہیں جاتا. بسم اللہ. میں آغاز کرنے لگا، جو بھی جائے گا وہ کعبے تک جائے گا، کعبے میں نہیں جائے گا. مجھے کسی نے مہمان بلایا، میں اس کے گھر چلا گیا، اسے کہا جی آپ آئیں، میں آپ کو کچھ امانت دینا چاہتا ہوں. میں اس کے گھر گیا، میں دروازے پہ گیا، میں دروازے تک گیا، دروازے میں تھا وہ اندر گیا، اس نے امانت لی، امانت لا کے میرے ہاتھوں پہ رکھی. یہ نہیں جس کام آئے تھے جائیں. میں ابھی وہیں کھڑا تھا کہ ایک چھوٹا سا بچہ کھیلتا ہوا آیا، وہ مجھے کراس کرتا ہوا سیدھا دروازے کے اندر چلا. میں نے کہا حضور مجھے یہاں کھڑا کیا، اور یہ اندر چلا گیا بغیر اجازت. اسے کہا آپ مہمان ہیں وہ مالک ہے، آپ مہمان ہیں وہ مالک ہے. جو بندہ سمجھ گیا ہے میں ممبر پہ اس کے لیے دعا دے رہا ہوں، تو مہمان ہے وہ مالک ہے. خدا نے آدم سے لے کے مریم تک جو بھی آیا ہے وہ اللہ کے گھر کے دروازے تک آیا ہے. 13 رجب کو ایک گھر سے، ایک بیت الشرف سے ایک عزت والی بی بی چلی گئی، خانہ کعبہ کے قریب آئی، وہ دروازے تک نہیں آئی، وہ کعبہ کے اندر چلی گئی. نبیوں کی آواز ہے میرے اللہ ہمیں دروازے تک بلایا، اسے کعبے میں کیوں بلایا؟ فرمایا تم مہمان نہیں، یہ مالک
खुशियों को कबूल कर। सदके मरियम काबा तक आई, इब्राहिम काबा तक आए, हाजरा काबा तक आए, हर नबी काबा तक आए। वाह वाह काबा में नहीं आए, सदके सदके तक में हर कोई आ सकता है। ओए होए 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 बिस्मिल्लाह जियो में वो बेशक हो ही जाएगा वाह, जो वाह। उस में से होगा। इज्जत वाले चेहरे तशरीफ फरमाया सल्लल्लाहु साहब, जब रसूल ने अपने घर में चादर तानी थी, चादर तक बहुत से लोग आए। चादर तक सारे आए। नबी की बीवियां आई हैं चादर तक, सहरा आई है चादर में। और जो दरवाजे तक आए वो बैत का तवाफ तो कर सकते हैं, बैत में से नहीं हो सकता। रसूल के घर का सेहन भी कोई कम इज्जत वाला नहीं। बेशक बाबा देखिए इमाम बारगाह भी इज्जत वाला होता है, लेकिन इमाम बारगाह के अंदर जिस जगह पे अलम न तो बारगाह में से भी मौजूद बिस्मिल्लाह बेशक है। सारी ही बारगाह मुतबर्रक, बेशक लेकिन जहां जरी नसब है, जहां अलम नसब, सुभान अल्लाह वो जगह मुबारक तरीन हो गई। बेशक मुबारक में मुबारक, बेशक बिस्मिल्लाह वाह 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 नबी का पूरा सेहन ही इज्जत वाला है। बेशक बिस्मिल्लाह नबी ने उस सेहन के अंदर एक चादर का साइबा खड़ा किया। ओए होए 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 वाह वाह पूरा सेहन इज्जत वाला है और उसके नीचे चादर। सुभान अल्लाह। अब यही ज़हन में रखना, खाना काबा एक इमारत, उसके बाहर जितना एरिया है उसे हरम कहते हैं। बेशक बिस्मिल्लाह। हरम भी इज्जत वाला है, बेशक बेशक लेकिन उतना इज्जत वाला नहीं, क्योंकि हरम की इज्जत है बैत की वजह से। जश्न सुनना चाहते हैं, हरम काबा की इज्जत संगे मरमर की वजह से नहीं, नहीं 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 उसकी इज्जत है बैत की वजह से। बेशक क्यों? बैतुल्लाह का हरम, बेशक बैतुल्लाह ना हो तो हरम की इज्जत कैसे? बेशक कोई नहीं कहता कि हरम का बैतुल्लाह, नहीं कहते हैं बैतुल्लाह का हरम। बेशक इसका मतलब है कि जो उस काली चादर के नीचे एक मकान है वो है बैत, बेशक जो बाहर है वो है हरम। नबी ने यही नक्शा अपने घर में बनाया, जो चादर के नीचे है वो अहले बैत। जो बाहर है वो हरम। अब जाके उलमा के सरों पे कुरान रखना कि हरम का तवाफ होता है या बैत का तवाफ होता है। तवाफ हरम का नहीं होता, तवाफ बैत का होता है। अतात हरम की नहीं होती, अतात अहले बैत की होती। जब फातिमा बिन्ते असद आई तो ये खाना काबा तक नहीं आई, खाना काबा में। वाह वाह माशाअल्लाह। कम इज्जत वाली बीवी है। किसकी बेटी है? असद की। बिस्मिल्लाह और असद सरकार हजरत हाशिम की बेटी। बिस्मिल्लाह। असद फातिमा बिन्ते असद इब्ने हाशिम इब्ने अब्द मनाफ इब्ने कसीम इब्ने ज़ैद इब्ने कलाब इब्ने मर्रा इब्ने रबी इब्ने अद इब्ने बाद इब्ने मनाफ। इमाम ऐसा होना चाहिए जिसकी मां का शजा भी बंदा पढ़ सके। मतलब इमाम होना ऐसा चाहिए जिसके बाप का शजरा क्या, मां का शजरा बंदा पढ़ सके। और ये जश्न का माहौल है, मुझे इज्जतों वाले इस जश्न की कसम है, अहले बैत में सिर्फ माओ के शजरे नहीं पढ़े जाते, इस घर में आने वाले जानवरों के शजरे भी पढ़े जाते। जाओ जाके किताबों से पूछो कि मुर्तजिस का शजरा क्या था, उकाब का शजरा क्या था। यहाँ तो बेशजरा जानवर भी नहीं होता, यहाँ तो मकतूब नस्ल जानवर भी नहीं। जियो जियो। फातिमा किसकी बेटी? असद की। सुभान अल्लाह। यहीं पे जश्न खत्म हो जाए तो बारे में जियो जियो। अभी इस्लाम नहीं आया और ये फातिमा है।
अभी तो इस्लाम आया ही नहीं। ये फातिमा सुभान अल्लाह, सुभान रसूल से पहले वाली फातिमा। सत्य सत्य। किबला तशरीफ फरमा है, जिसने भी कहा उसने कहा फातिमा इसका मादा फतम है। फतम कहते हैं छुड़वाने वाला, वाह वाह, सुभान अल्लाह, जो जहन्नम से छुड़वाए, सुभान अल्लाह, वो फातिमा। सुभान। तो नबी की बेटी का नाम फातिमा होना समझ में आता है वाह वाह, कि नबी ने जन्नत और जहन्नम का तारुफ करवाया। करवाया। अब एक बेटी हुई जिसका नाम फातिमा। बिस्मिल्लाह। जब मक्के वालों को जन्नत और जहन्नम का पता ही नहीं था, तब भी इस घर में एक फातिमा रहती है। सुभान अल्लाह, क्या इज्जत है अली की माँ की। वाह वाह, इस्लाम से पहले फातिमा। सुभान अल्लाह। और अगला जुमला कहूंगा, सर ना हलाइएगा, क्योंकि निखरा नितरा चेहरा, जश्न में चेहरे पे मुस्कुराहट, उदासियां खत्म, पूरे साल का रिस्क, पूरे साल की खुशियां। मैंने कहा इस्लाम से पहले फातिमा, और बाप खैबर से पहले असद। हाय हाय हाय। अभी वाकया खैबर नहीं हुआ, अभी अली ने अजदर का गला छीना। और कौन? हजरत हाशम का सबसे बड़ा बेटा। मक्के वाले जिसे अबुल फजार कहते थे, जिसे रईस से बतहा कहते थे, जिसे सैयदुल सखा कहते थे। मैं मौला अमीर अल मोमिनीन के नाना की बेशक। क्या खानदान। बेशक। माँ कीला बिन्त आमिर, मौला अली की नानी। सुभान अल्लाह। माँ का शजरा भी नबी वाला, सदके। बाप का शजरा भी नबी वाला। हजरत फातिमा बिन्ते असद की माँ भी नबी के शजरे से। सुभान अल्लाह। जिस शजरे से नबी, उसी से फातिमा बिन्ते असद की माँ। कीला बिन्ते आमिर उसी शजरे से। बाप असद उसी दादा का बेटा, एक ही शजरा। वाह 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 वाह, जियो किबला जियो। फातिमा बिन्ते असद की माँ भी नबी वाले शजरे में है, सुभान अल्लाह। और बाप भी नबी वाले शजरे में है। या कुरान पढ़ना छोड़ो या अली के माँ बाप को मानो। खुदा कुरान में यासीन वल कुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन। ए मेरा सैयद, मुझे हिकमतों वाले कुरान की कसम है, तू काफिरीन में से नहीं मुरसलीन में से है। बुलंदतर सलावत। जियो सत्य सत्य। कोशिश करूंगा जितना पढ़ा जा सका उतना पढ़ूंगा। मैंने कल ब्रेडफोर्ड में कहा था कि एक मजलिस पूरी चाहिए, पूरा जश्न चाहिए, जिसमें सिर्फ फातिमा बिन्ते असद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पता तो चले कि नबी की माँ खाना काबा में जो मेहमान बनी है। वाह वाह, क्या इज्जत और शर्फ। बेशक। जनाबे मरियम को हटाया नहीं गया था। कुछ लोग कहते हैं जनाबे मरियम खाना काबा के बैतुल मक़दस के करीब थी, खुदा ने हटा। रहती थी उस घर में। बिस्मिल्लाह। वाह वाह। कितना अरसा रही है? 17 साल। 17 साल जिंदगी उसी मेहराब में गुजारी। सदके। वकाफला ज़करिया, जनाब ज़करिया कफालत करते थे। जनाब ज़करिया जब आते तो जनाब मरियम के आगे रंग बिरंगे खाने से। सुभान अल्लाह। बेशक। कहां से आया? वाह। ये खाना मुझे अल्लाह के यहाँ से। बिस्मिल्लाह। जनाब मरियम 17 साल रही है, लेकिन जो ही ईसा की आमद का बनता है, बिस्मिल्लाह, खुदा ने निकाला। अल्लाह अकबर। जनाब मरियम को खुदा ने कहा उठो और मेरे घर से चली। बिस्मिल्लाह। बेघर किया खुदा ने। वो अल्लाह जो हमेशा खाने भेजता था। बिस्मिल्लाह। जो इसने अपना घर खुद दिया था, ऐन मुश्किल में आके खुदा ने कहा बेघर। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, जनाब मरियम आई नहीं थी, निकाली थी। जियो। कोई आए और उसे रोक दिया जाए, और कोई रहता ही उसी घर में हो, उसे बेघर कर दिया। मैं फिर लफ्ज रिपीट करने लगा हूं, जनाब मरियम बिन्ते इमरान आई नहीं थी,
رہتی تھی اور اسے نکالا. بسم اللہ. علی کی ماں آئی نہیں تھی, بلائی تھی. مادر امیر المومنین اچانک نہیں نکلی, واہ واہ. حکم پروردگار سے. سبحان اللہ. جو گھر میں رہتی اسے نکالا اور جو گھر میں بیٹھی اسے بلایا. بلایا. واہ واہ. میرے مالک حکمت سمجھ میں نہیں آئی, ہاں. وہ بھی کم نہیں, واہ 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 وہ واہ. بھی تیرے کلمت اللہ کی ماں, بے شک. وہ بھی وقت کی بطول بی بی, اسے بغیر شوہر کے بیٹا دے رہا ہے, اسے اپنی نشانی دے رہا ہے, اسے اپنے گھر سے نکال دیا. میرے مالک مشکل وقت میں بے گھر کو گھر چاہیے ہوتا ہے, بے چھت کو چھت چاہیے ہوتی ہے, بے مکان کو مکان چاہیے ہوتا ہے. مریم کے پاس اپنا گھر کوئی نہیں تھا, مریم رہتی تیرے گھر میں تھی, تو نے عین مشکل وقت میں اسے اپنے گھر سے نکال دیا. جبکہ علی کی ماں کے پاس ابو طالب کی حویلی بھی تھی, عزت والی چھت بھی تھی, عزت والا گھر بھی تھا. علی کی ماں تو اپنے گھر میں بیٹھی تھی, اسے اپنے گھر میں بیٹھی کو بلا لیا گیا اور اسے اپنے گھر میں بیٹھی کو نکال دیا گیا. اسے نکالا کیوں, اسے بلایا کیوں؟ خدا نے فرمایا اسے نکال کے بھی توحید بچائی ہے, اسے بلا کے بھی توحید بچائی ہے, اسے نکال کے بھی توحید بچائی ہے, اسے بلا کے بھی توحید بچائی ہے. میرے مالک تو نے مریم کو نکال کے توحید کیسے بچائی؟ فرمایا اگر مریم میرے گھر میں عیسیٰ کو پیدا کر دیتی تو قیامت تک عیسائیوں کی دلیل مضبوط ہو جاتی. بیٹا تھا تو باپ کے گھر میں پیدا ہوا, بیٹا تھا تو باپ کے گھر میں پیدا ہوا, بیٹا تھا تو باپ کے گھر میں پیدا ہوا. مجھے پتا تھا نشیت کی نگاہیں حال کے آئینے میں دیکھ رہی تھی کہ دنیا نے عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہنا ہے, اس لیے میں نے عیسیٰ کی ماں کو کہہ دیا کہ عیسیٰ کو میرے گھر سے نکال دے. اگر میرا بیٹا ہوتا تو اپنے گھر میں جگہ ضرور دیتا, اگر میرا بیٹا ہوتا تو اپنے مکان میں جگہ ضرور دیتا. اچھا میرے اللہ, تو نے مریم نکالی تھی توحید بچانے کے لیے, علی کی ماں کو بلا کے توحید کیسے بچائی ہے؟ فرمایا اس لیے کہ دنیا نے علی کو اللہ کا بیٹا نہیں, دنیا نے علی کو اللہ کہنا ہے. میں علی کو اپنے گھر میں اتاروں گا, جب بھی تیرا نظر آئے گی ہر کوئی کہے گا علی اللہ کے گھر میں آیا, علی اللہ کے گھر میں آیا, علی اللہ کے گھر میں آیا, تاکہ دنیا کو پتہ چلے یہ علی اور ہے وہ علی. صدقے صدقے. علی کو اپنے گھر میں بلایا تاکہ توحید بچے. کوئی نبی بھی اللہ کے گھر میں نہیں آیا, حتیٰ کہ جناب طالب, جعفر, عقیل, تین بیٹی ابو طالب کے گھر میں. بے شک. بسم اللہ. جناب طالب سب سے بڑے بیٹا, بسم اللہ. حضرت ابو طالب کے, ان کے پورے 10 سال کے بعد حضرت جعفر, بسم اللہ. پورے 10 سال کے بعد عقیل, پورے 10 سال کے بعد علی. فاطمہ بنت اسد کے 4 بیٹے نہیں 5 تھے. بسم اللہ. یہ بات پہلی بار ممبر سے پڑھی جا رہی ہے, بسم اللہ. اور آپ نے سن لی. حضرت فاطمہ بنت اسد کے بیٹے 4 نہیں 5 تھے. سب سے بڑے بیٹے طالب, بسم پورے اللہ. 10 سال کے بعد جعفر, پورے 10 سال کے بعد عقیل, پورے 10 سال کے بعد علی. جیو 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 علی کے پورے 10 سال کے جیو بعد جیو اسلام. جیو جیو. اسلام فاطمہ بنت اسد کے بیٹے کا نام ہے. آیا اسلام علی کے آنے کے پورے 10 سال کے بعد آئے. جناب فاطمہ بنت اسد, عزت والی بی بی اپنے گھر سے. سبحان یہاں اللہ. پر مجھے اہل سنت کی بہت بڑی کتاب ہے, ماشاءاللہ. امام مغازلی. یہ اہل سنت کا وہ امام ہے کہ اگر اس کی تاریخ پڑھی جائے تو ہمارے 12ویں شہنشاہ کی غیبت کا دور شروع ہے 260 ہجری. بسم اللہ. 330 ہجری کا دور ہے امام مغازلی, یعنی کہ امام 12ویں امام کی غیبت کے 100 سال کے اندر کا یہ محدث ہے. اہل سنت اس کو فالو کرتے ہیں. اس نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ واقعہ کربلا کے بعد سید الساجدین, بسم اللہ. طواف کعبہ کرنے کے بعد بسم اللہ. مقام ابراہیم کے قریب 2 رکعت نماز پڑھنے لگے. امام نماز پڑھنے لگے تھے, یا ایک عمر رسیدہ ضعیفہ عورت امام کا سلام کرنے لگا.
اس نے آ کے سلام کیا، السلام علیکم ابن رسول اللہ. بسم اللہ. امام نے نماز کو روکا، اس کی طرف دیکھا ضعیفہ تیری عمر کتنی ہے؟ کون پوچھ رہا ہے؟ علی کا بیٹا. بسم اللہ. نام بھی جس کا علی. واہ واہ. سید الساجدین پوچھ بے رہے شک. اس ضعیفہ کو تیری عمر کتنی؟ نہیں حکیم کا کوئی قول حکمت سے خالی نہیں ہوتا. نہیں ہوتا. واہ واہ. امام کا کوئی جملہ مصلحت سے بے خالی. شک. بسم اللہ. جیسے میں نے ابھی کے جملہ کہا اور اچانک مجمع میں خاموشی ہے. کیوں؟ کچھ الفاظ اور کچھ جملے ایسے ہوتے ہیں جو امام سے زیبا ہوتے ہیں. بسم اللہ. بسم اللہ. کچھ ایسے جملے ہوتے ہیں کہ 1400 سال کے بعد بھی اگر منبر پہ کوئی پڑھے تو سامنے بیٹھے سامعین آپ نے اتنا اہل بیت کو سنا ہوا ہے، آپ کہتے نہیں یہ جملہ میرے امام کا نہیں لگتا. اب آپ نے سنا ہے تو جب جن لوگوں کے کانوں میں یہ آواز گئی بسم اللہ کہ امام ایک ضعیفہ سے پوچھ رہے ہیں، جبکہ امام کو ہر چیز جانتے ہیں. ہاں جانتے بھی ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ کسی مستور سے جبکہ نظر آ رہا ہے اس کے سر کے بال سفید ہے. نہیں ہے، جھکی ہوئی اس کی کمر ہے. اس سے کیا عمر پوچھنا؟ کسی بچے سے تو پوچھا جا سکتا. بسم اللہ. ضعیفہ سے کیا پوچھنا؟ لیکن امام کی مسئلے سمجھ بے شک. جو ہی امام نے یہ سوال اونچی آواز میں کیا لوگوں میں خاموشی ہوئی. اس ضعیفہ نے نہیں آواز میں کہا جب آپ کی دادی فاطمہ بنت اسد کعبہ میں آئی تھی تو میں یہاں بیٹھی ہوں. ہائے 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 ہائے. جب آپ کی جدہ فاطمہ بنت اسد اسی صحن کعبہ میں آئی تھی میں یہاں بیٹھی. امام کے چہرے مسکرا گئے. فرمایا اچھا پھر سنا 13 رجب کو کیا ہوا. امام بھی چاہتے تھے کہ کعبے کے صحن میں علی کا جشن پڑھا جائے. کہاں کھڑے ہیں؟ مقام ابراہیم کے قریب. میں نے کتاب کا حوالہ دے دیا، امام مغازرے لکھ رہا ہے. بسم اللہ. امام نے کہا بتا 13 رجب کو کیا ہوا. واہ واہ. یہاں میں یہ لفظ ضرور کہوں گا. میں جناب فاطمہ بنت اسد انشاءاللہ ابھی اس کے بعد رات کو مجلس الرضا میں جو باقی حصہ رہ جائے گا وہ میں وہاں پڑھ دوں گا. بی بی فاطمہ بنت اسد جب 12 اور 13 رجب کی درمیانی رات اپنے گھر سے نکلی، اکیلی نہیں آئی. بسم اللہ. حضرت ابو طالب شانوں سے پکڑ کے بی بی فاطمہ بنت اسد کو رکن یمانی کے قریب بٹھا کے سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ ہوتی ہے ہاشمیوں کے گھر کی عزت. چلو میں لفظ کہوں گا اور میں بڑا چھپا کے کہوں گا اور جشن ہے اور ماحول بھی جشن کا ہے. جو قبول کر لے گا اس کے چہرے پہ مسکراہٹ مجھے بتا دے گا اس نے قبول کر لیا ہے. عزت والے گھر کی عورتوں کو کعبہ میں بھی آنا ہو تو مرد لے کے آتے ہیں. اور حسین ان ہاتھوں کو سلامت رکھتے ہیں. عزت والی عورتیں کعبہ میں بھی گئے. واہ 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 واہ. تو بغیر واہ. محرم رشتوں کے بے شک. واہ واہ. بسم اللہ. چاہے جائے کہ کسی کا اتنے نام محرموں میں میدان میں چلی جائے. فاطمہ بنت اسد کو تھاما اور تھامنے کے بعد یہاں میں 12 اور 13 کی درمیانی رات کا پورا منظر بھی پڑھ سکتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ میں کسی طریقے سے بچوں کو بتاؤں کہ صرف آپ کو یہاں سے جشن شروع کیا جاتا ہے کہ بیوی گھر سے نکلی اور خانہ کیا ہوا تھا، ماحول کیا تھا. یہ ذہن میں رکھنا کہ اس رات خانہ کعبہ کے ارد گرد 2 4 5 10 50 30 لوگ نہیں تھے. اسلام سے پہلے بھی اللہ کے گھر کا طواف ہوتا تھا. بسم اللہ. لیکن جیسے ہوتا تھا اسلام نے اس کو روکا. ممانعت کی اسلام نے وہ تمام مناسک جو ہے حق العدم قرار دیے. لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ خانہ کعبہ کا طواف نہیں ہوتا تھا یا بیت اللہ کی. بسم اللہ. لوگ آتے تھے. بسم اللہ. کن مہینوں میں آتے تھے؟ 2 مہینوں میں. ایک ذی الحج کے مہینے میں پوری دنیا کے لوگ مکہ آتے تھے. بسم اللہ. ایک رجب کے مہینے میں. ماشاءاللہ. واہ واہ. رجب کے مہینے میں، اس مہینے میں پورا مہینہ پورے عرب کے لوگ اکٹھے ہو کے بیت اللہ میں آتے. بسم اللہ. صرف عرب کے لوگ نہیں آتے، غیر مذہب جن کا حق بنتا تھا کہ یہاں پر زیادہ لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں، یہاں پر ہم کچھ جنس بیچیں گے، کچھ خریدیں گے، تو تجارت کی غرض سے بھی غیر مذہب آ جاتا ہے. بسم اللہ. جس رات علی کی ماں نے گھر سے خانہ کعبہ بسم اللہ. بیت اللہ کے گرد ایک ہجوم تھا.
بسم اللہ. اور شہزادی حضرت ابو طالب کے ساتھ خرامہ خرامہ چلتی رکن یمانی کے قریب. سبحان اللہ. رکن یمانی کے قریب آ کے بی بی رکی. جی. عرب کے لوگوں نے دیکھا یہ مستور اس جگہ پہ آ کے کیوں رکی. بسم اللہ. خانہ کعبہ کے 4 کونے، ایک کو کہتے ہیں رکن عراقی، ایک کو کہتے ہیں رکن شامی، ایک کو کہتے ہیں رکن یمانی، ایک ہے رکن حجر اسود. بسم اللہ. جس طرف حجر اسود ہے وہ رکن حجر اسود کہلاتا ہے. جو عراق کی طرف کونا ہے وہ رکن عراقی کہلاتا ہے. جو شام کی طرف ہے وہ رکن شام، جو یمن کی طرف ہے وہ رکن یمانی. بسم اللہ. بی بی رکن یمانی کے سامنے آ گئی. واہ واہ. بسم اللہ. چاروں طرف لوگ بیٹھے ہوئے تھے، چاروں طرف لوگ بیٹھے. بسم اللہ. یا اچانک اس ماحول میں ایک آواز پہنچی، یا ربے، یا ربے، سبحان اللہ. یا رب. یا رب. واہ واہ. سبحان اللہ. جشن سننے کے لیے ماشاءاللہ. عرب کا پلید ماحول، ہاں ہاں ہاں. بتوں کو سجدہ کرنے والے، والے بے شک. خانہ کعبہ کی دیواریں بتوں سے بھری ہوئی. ہاں ہاں. اور یہ ذہن میں رکھنا کعبہ کے اندر بت نہیں تھے، جی. کعبہ کی دیواروں پہ بت. بت باہر خانہ کعبہ کی دیواروں پہ تھے، خانہ کعبہ کے اندر کبھی بت نہیں تھے، دیواروں پہ بت. بی بی نے اتنے بتوں کے درمیان جو کعبے کی دیواروں پہ لٹکے ہوئے، اتنے جھوٹے خداؤں کے سامنے حیدر کی ماں، وہ آسمان کی طرف کہیں یا رب انی مومنۃ، اے میرے رب میں تجھ پر ایمان رکھتی ہوں. نعرہ جشن کا یہ رنگ بھی کبھی سمجھیں، اس انداز سے اس تاریخی حوالے سے بچوں تک پہنچے. بی بی نے کہا اے میرے رب میں تجھ پر ایمان رکھتی ہوں، لاتی ہوں نہیں. ایمان لانا اور رکھنا اور ہے. واہ واہ. رکھنا اور ہے. واہ واہ. بی بی نے یہ جملہ نہیں کہا کہ میں تجھ پر ایمان لاتی ہوں، ہاں رکھتی ہو. واہ واہ. میں تجھ پر ایمان رکھتی ہوں. سبحان انی اللہ. مومنۃ میں تیری مومن ہوں، سبحان اللہ. میں تجھ پر ایمان رکھتی ہوں. فَبِ کتابِکَ أَنزَلْتَهُ، ہر اس کتاب پر ایمان رکھتی ہوں جو تو نے نازل کی. واہ واہ. سبحان اللہ. سبحان فَبِ اللہ. رسول أَرْسَلْتَهُ، اور ہر اس رسول پر ایمان رکھتی ہوں جو جو تو نے ارسال کی. واہ 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 واہ. وَمُصَدِّقًا بِكَلَامِكَ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلُ اللَّهِ. واہ واہ. ہوئے ہوئے ہوئے. فاطمہ بنت اسد کا خطبہ سننا. بی بی فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ کے قریب 12 اور 13 رجب کی درمیانی رات رکن یمانی کے قریب کھڑی ہو کے کہہ رہی ہے میرے اللہ میں تجھ پر ایمان رکھتی ہوں، تیری کتابوں پر ایمان رکھتی ہوں، تیرے رسولوں پر ایمان رکھتی ہوں. اور یہ جملہ کہنے کے بعد بی بی نے یہ نہیں کہا، اگلا جملہ کیا نا، بی بی نے کہا مصدقۃ، اور میں تصدیق کرتی ہوں، میں تصدیق کرتی ہوں، میں تصدیق کرتی ہوں اپنے جد ابراہیم کی، اس نے جو کہا تھا صحیح کہا تھا. تصدیق کرتی ہوں. واہ 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 واہ. سبحان اللہ. یہاں بی بی نے یہ نہیں کہا کہ میں ایمان رکھوں، ایمان اللہ پہ، ایمان کتابوں پہ، ایمان رسولوں پہ. لیکن جب ابراہیم کی بات آئی بی بی کا تصدیق کرتی، تصدیق کرتی. واہ واہ واہ. میں تصدیق کرتی ابراہیم کے اس کلام پر جو اس نے یہاں کھڑے ہو کے کہا. بسم اللہ. بس یہیں پہ جملہ روکوں گا، یہیں پہ جشن ختم ہو جائے گا، اس سے آگے رات والی تقریر شروع ہو جائے گی. فرمایا میں ایمان رکھتی ہوں تجھ پر، واہ واہ واہ. تیرے رسولوں پر، تیری کتابوں پر، اور تصدیق کرتی سب کے ابراہیم کے اس کلمے کی جو اس نے یہاں کہا. واہ واہ. کس کلمہ کو کہا تھا؟ ابراہیم کی پوری گفتگو اللہ نے قرآن میں نقل کی. خدا نے قرآن میں نبیوں کے واقعات 1,24,000 تو نام ہی نہیں لکھے، چند نبی ہیں جن کے واقعات لکھے. بے شک بے شک. ان میں سے خدا نے جو حضرت موسیٰ کا واقعہ بڑا طویل، بے شک. حضرت یوسف کو تو پورا واقعہ طویل، حضرت مریم کا واقعہ طویل، حضرت ابراہیم کا واقعہ خدا نے بڑا طویل. بسم اللہ. اس میں حضرت ابراہیم کی بات کرتے ہوئے خدا نے کہا حضرت ابراہیم نے جب حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کو چھوڑا، واہ واہ واہ. کہاں پر؟ مکہ میں. کہاں؟ جہاں پر یہ گھر تھا. بے شک. اور خدا نے حضرت ابراہیم نے جاتے کہا میرے مالک میں اپنا حرم چھوڑ کے جاتا ہوں، بوادی غیر ذی زرع،
اس ایک وادی پر جہاں کوئی زراعت نہیں، جہاں کوئی پھل بوٹا، کوئی گھاس کھلیان، کچھ بھی نہیں، اس کا مطلب جہاں پر کھیتی باڑی نہ ہو، وہاں نہ چرند نہ پرند، نہ مویشی نہ انسان، کچھ بھی نہیں، صحرائی سے میں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اگلی آیت کا لفظ ہے، اب یہ روایت نہیں پڑھ، اب یہ آیت ہے، اندکا بیت الحرام، میں چھوڑ کے جا رہا ہوں تیرے گھر کے پاس۔ میں نے پہلے کہا تھا نئے رنگ سے جشن سناؤں گا، یہ نہیں کہا کہ میں تیرے گھر میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، میں چھوڑ کے جا رہا ہوں تیرے گھر کے پاس، اندیت میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، یہ رہیں گے، انہیں بٹھا کے جا رہا ہوں تیرے عزت والے حرمت والے گھر کے پاس۔ جاؤ جا کے علماء کے سروں پہ قرآن رکھنا، قبلہ تشریف فرما۔ عربی زبان میں گھر کے لیے مختلف لفظ ہیں، بسم اللہ، دار گھر مکان کو کہتے ہیں، بیت گھر کو کہتے ہیں، لیکن دار اس مکان کو کہتے ہیں جو بنا ہو اور ابھی اس میں کوئی رہا نہ ہو۔ بسم اللہ، ایک گھر ہے، اس کو کھڑا کر دیا، اس کو بنا دیا اور ابھی اس میں کوئی نہیں رہا، وہ دار ہے، بیت نہیں۔ جس گھر میں کوئی کم از کم ایک رات رکے اسے بیت کہتے ہیں۔ ابراہیم کہہ رہا ہے کہ میں چھوڑ کے جا رہا ہوں تیرے دار کے پاس نہیں، تیرے بیت۔ ابراہیم نے جملہ کہا، یہ فصاحت و بلاغت عرب نہیں جانے گے تو کون جانے گا؟ جو ہی ابراہیم نے کہا چھوڑ کے جا رہا ہوں میں اپنی عزت والی بیوی اور اپنا بیٹا، کہاں؟ تیرے گھر کے پاس۔ بیت کا لفظ آیا، حاجرہ اور اسماعیل نے ایک دفعہ کعبے کو دیکھا، ابراہیم کی طرف دیکھا، یہ بیت ہے، یہ گھر ہے، اس میں تو کوئی رہائی نہیں، اس میں تو کوئی رہائی نہیں، اس میں تو ابھی تک کوئی رکائی نہیں، اس میں تو کوئی گیا ہی نہیں، تو نے اسے تار نہیں کہا، تو نے اسے بیت کہا ہے۔ ابراہیم کے سامنے حاجرہ تھی، ابراہیم کے سامنے اسماعیل تھا، حضرت ابراہیم نے کہا آپ جا رہا ہوں، کوئی آئے گا جو میری تصدیق کرے گا، کوئی آئے گا جو میری تصدیق کرے گا۔ اتنے سالوں بعد علی کی ماں نے خانہ کعبہ میں رکن جوانی کے قریب کھڑے ہو کے نور آسمان کی طرف کر کے کہا میرے اللہ میں تجھ پر ایمان رکھتی ہو، تیری کتابوں پر ایمان رکھتی ہو، تیرے رسولوں پر ایمان رکھتی ہو اور تصدیق کرتی ہو۔ ابراہیم نے جو کہا تھا وہ صحیح کہا تھا، اس نے اسے بیت کہا تھا۔ یہ کہہ کے بی بی نے دیوار پہ ہاتھ رکھا، دیوار پھٹ گئی، بی بی نے اندر جا کے کہا میرے اللہ یہ بیت ابراہیم کی وجہ سے نہیں بنا، علی کی وجہ سے۔ Can you do it? I'm not good recording. کرو آپ، مجھے ریکارڈ نہیں کرنا بچے ٹھیک ہے، سلام اسی بھیجتے رہنے تھوڑے بچوں کا سوچ نہ ہو، سب کریے تو سب ٹھیک ہے۔ نعرہ حیدری، جب بنت اسد آ گئی بیت اللہ کے در پہ، جب بنت اسد آ گئی بیت اللہ کے در پہ، دیوار نے سجدہ بھی کیا گھر کے ولی کو۔ جب بنت اسد آ گئی بیت اللہ کے در پہ، دیوار نے سجدہ بھی کیا گھر کے ولی کو۔ کہتی ہے دیوار میں موجود یہ دراڑیں، اس گھر نے بہت ٹوٹ کے چاہا ہے علی کو۔ کعبے وچ آیا علی بسم اللہ، کعبے وچ آیا مولا علی بسم اللہ، کعبے وچ آیا مولا علی بسم اللہ، کعبے فرمایا لالا ولی بسم اللہ، کعبے وچ آیا مولا علی بسم اللہ، کعبے وچ آیا مولا علی بسم اللہ۔ چہرہ
بخاری مرشد سید باب وکیل شاہ بخاری نعرہ حیدری جشن تیرا جب خود منایا سرور کعبے وچ حیدر نو ہاتھ اٹھایا سرور پیر نو چا کے تے فرمایا نبی بسم اللہ کعبے وچ آیا اج مولا علی بسم اللہ بچڑے دا ویکھ کے چہرہ تے عبادت کیتی نبی آ کے ابو طالب زیارت کیتی بچڑے دا ویکھ کے چہرہ تے عبادت کی